سب سے پہلے ہم عملی افراد لیں گے. عملی افراد آج بڑے جوش و خروش میں اور سفر کے معاملے میں خاص طور پر اور بڑے ہر ایک جوش و خروش سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے جذبات بڑے گہرے جذبات میں بڑے جذبات میں آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر ایک دوست کے لیے بڑے جذبات میں آئے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں بھی آپ سوچ لیجئے. اور بعد دوپہر کے تنہائی کا آپ شکار ہو جائیں گے. تنہائی نظر آتی ہے. اگلا بروج ہے جی ٹورس. ٹورس آپ بہت زیادہ احتیاط کریں. آج کے دن آپ لوگوں پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن آج آپ کوئی ضرورت سے زیادہ کسی مسئلے میں ضرورت سے زیادہ شکار ہوتے نظر آتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ مالی طور پر کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ ذرا اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں اور ضرور زیادہ آگے نہ بڑھیں. پر آپ پھر بھی آج کے دن آپ کو جو صورتحال ہے وہ حق میں ہی میں کہوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ دوست سب آپ جو ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ کی صورتحال بڑی اچھی نظر آ رہی ہے. تیسرا برج ہے جیمنائی کا، جوزی حضرات کا، جو پیدا ہوتے ہیں جون میں. تو آپ کا تو آج کا دن سارا دن رومانوی نظر آتا ہے. جوزی حضرات، کوئی غیر معمولی شخص یا کوئی ایسا شخص جو کہ اوروں سے مختلف نظر آتا ہو، اس کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ یا رومانس نظر آ رہا ہے، اور بڑا یادگار قسم کا رومانس نظر آ رہا ہے. تو یہ تعلقات جو ہیں بڑے اپ بیٹ، بڑے ان میں اٹھان ہے، اور آپ بڑے اس سلسلے میں بڑے پر امید ہیں. اور سوشل کنٹیکٹ جو ہے آپ کے معاشرتی طور پر جو میل ملاپ آپ کا وہ بھی بڑا، اس میں بھی آپ بڑا جوش و خروش ہوتے نظر آتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں ہیں. آج لوگ آپ کو توجہ دیں گے یا آپ لوگوں کی نظروں میں. اب میں اگلی بروج کی رہا آتا ہوں. اس بروج کا نام ہے کینسر. اردو میں نے سرطان کہتے ہیں. یہ پیدا ہوتے ہیں جولائی میں. تو سرطانی حضرات، آپ بڑی اپنا مالی معاملات کے حوالے سے بڑی شدت پائی جاتی ہے آپ میں. بڑے جذباتی ہیں آپ بنے ہوئے، یا جذباتی طور پر مالی مذاکرات کے معاملات میں آپ جذباتی اظہار، جذباتی منہ کا اظہار کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کی بات چیت بھی نظر آ رہی ہے ایسی جائیداد کے بارے میں جو آپ کسی کے ساتھ شراکت ہے جس میں. اس کے بعد مالی طور پر بھی آپ آج اپنے پسند کے بارے میں، مالی معاملات کے بارے میں بھی سوچیں گے. یوں آج آپ کا دن گزرتا نظر آتا ہے. جائیداد کے حوالے سے بات چیت یا مالی معاملات میں بڑی جذباتی انداز میں آپ بات کرتے نظر آتے ہیں، یا گفتگو مالی معاملات کے بارے میں آپ کی بڑی زوردار قسم کی نظر آتی ہے. اور آپ اپنے جو مالی طور پر آپ کا اپنا جو مالی طور پر پسند کی کوئی جو کوئی آپ نے کاروائی سوچی ہوئی ہے یا آپ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ کا یہ دن جو ہے بہت اچھا نظر آتا ہے. میرا مراد یہ ہے کہ مالی معاملات میں آپ اپنی پسند کے مطابق کام کر سکتے ہیں، یا آپ دلچسپی لیں گے اور صحیح رہے گی. اگلا برج آ گیا. اگلا برج ہے جی لیو حضرات کا. اردو میں نے کہتے ہیں اسد. اور اسی حضرات، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اور قریبی دوستوں کے ساتھ آج آپ کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، اور بڑے باقوت قسم کے تعلقات ہیں. اور ایک ایسے تعلقات ہیں جنہیں قابل یادگار سمجھا جاتا ہے. جہاں تک آپ کا رومانوی تعلق ہے اصلی حضرات، وہ بھی اس نے بھی آپ کے جذبات میں بڑی اٹھان پیدا کی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بڑے آپ پر امید ہو چکے ہیں یا روشن امید ہو چکے ہیں.
اور جہاں تک باہر گھومنے پھرنے کا سماجی طور پر حصہ لینے کا تعلق ہے، اس میں بھی آپ بڑا آج کا دن اچھا ہے اور آپ بہت دلچسپی لے رہے ہیں. بچوں میں بھی آج آپ کی دلچسپی نظر آتی ہے. ایک جو بات آپ کے لیے ضروری ہے، ایک پلانٹ جو ہے وہ واضح اشارہ کر رہا ہے اس چیز کی طرف کہ آپ اپنے جو مالی معاملات میں ان کو چیک کریں، معاملات کی جانچ پڑتال کریں، چیک کریں کہ ان کی کیا صورتحال ہے. اگلا برج آ گیا، چھٹا برج. اس کو ورگو کہتے ہیں اور اردو میں ان کو کہتے ہیں سملا. یہ بروج جو ہے یہ چھٹا بروج ہے. تو سبلی حضرات جو ہیں ان کے آج جو والدین کے ساتھ اعلی افسران کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اپنے کسی چیز کے بارے میں آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو کہا جائے یا اس کا اظہار کرنا ہو آپ نے، تو اس میں آپ ضرور زیادہ مبالغہ کرتے نظر آتے ہیں. اس کو اسی طرح پیش کیجیے جس طرح کہ اس کی صورتحال ہے. کوئی ساتھ کام کرنے والے کوئی جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ حمایت کرتے نظر آتے ہیں آج کے دن. چنانچہ آپ بھی تعاون کیجیے. اگلا برج، ساتواں برج. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں اور ان کو اس برج کا نام ہے میزان. میزانی افراد، آپ کا جو رویہ ہے وہ بڑا مثبت رویہ ہے آج کے دن، اور بڑے سارا دن آپ روشن امید نظر آ رہے ہیں. روشن امیدی کا موڈ آپ پر طاری ہے سارا دن. دیٹس گڈ. ساتھ ساتھ آپ کے جو رومانی معاملات ہیں وہ بھی عروج پر ہیں اور آپ اس سلسلے میں بڑے جذباتی اور شدید طریقے سے اثر انداز ہو چکے ہیں رومانی معاملات میں. اس کے علاوہ آپ کا باقی بھی تفریح و طبع کی دنیا میں دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہوٹل ریسٹورینٹ کی چیزوں میں، یہ جو ہوٹل ریسٹورینٹ ان میں بھی آپ کو دلچسپی لے رہے ہیں آج کے دن. اور زیادہ تر جو آپ کا موڈ ہے دوپہر کے بعد وہ کام کی طرف ہے. تو یوں آپ آج کے دن آپ کا نظر آتا ہے. آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، مثبت رویہ، آپ کا روحانی معاملات میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے اور ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں دلچسپی نظر آ رہی ہے. اگلا برج ہے سر اسکارپیو. اردو میں نے کہتے ہیں اپنا اکرم اسکارپیو برج کو. تو اکبری حضرات، آپ کے جو برج کے حوالے سے جو بات نمایاں نظر آ رہی ہے کہ آپ مالی معاملات کے بارے میں بڑی بات چیت کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ ضرورت سے زیادہ مبالغہ آرائی بھی کرتے نظر آتے ہیں. آپ یہ جو گفتگو کریں گے مالی معاملات میں اسے بڑے معقول اندازے سے کریں اور اپنے جو مالی معاملات کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ بھی بڑے معقول طریقے سے اس کا بھی اظہار کیجیے. آپ کے حالات جو ہیں ان میں سے کچھ چیز ایک ایسی ہے آپ کے حالات میں جو کہ بہت ہی بہتر نظر آ رہی ہے. اور جو آپ کے آج کے دن فیملی میں جو فیملی کے متعلق معاملات میں ان میں بڑی شدت پائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں بھی آپ سوچ لیجیے. اور بعد شام کے آپ سماجی طور پر دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں. تو آپ کے جو بری روایتی شدت ہے آج مالی معاملات میں پائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں آپ بڑی احتیاط سے کام لیں. اگلا برج آ گیا اپنا سیجیٹیریس. سیجیٹیریس جو برج ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں قوس. تو قوسی حضرات، بڑی آپ روشن امید ہے آج کے دن آپ بڑے روشن امید ہیں، پر امید ہیں اور بڑے آپ کے موڈ میں اٹھان ہے.
اور آپ صورت حال کو، جو بھی صورت حال ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے حالات کو آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا آج کے دن ہوشیار رہیں، ذہنی طور پر بہت ہی تیار رہیں، اور اگر حقیقت پسندی سے کام لینا پڑے، اگر حقیقت پسندی کا معاملہ ہو تو اس سلسلے میں آپ کو بڑے ہوشیاری سے کام لینا ہوگا ذہنی طور پر. ایسا صورتحال ہے 2-3 پلانٹ کی وجہ سے سامنے آئی ہوئی ہے کہ حالات جو ہیں اتنے حالات بہتر نہیں ہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ حقیقت پسندانہ طور پر اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اپنا آنکھیں کھلی رکھیں. میں پہلے ہی آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ آج آپ کا ذہنی طور پر بڑا سمارٹ ہونا چاہیے، تیز ہونا چاہیے، اور سارا دن پلانٹ کے مطابق ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. آنکھیں کھلی رکھیں سارا دن، ذہنی طور پر بڑا ہوشیاری سے کام لیں، اور آپ کی ہر چیز پر نظر ہونی چاہیے. آن بھی ہول آپ محسوس کریں گے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے کیا ہے. اس کے بعد دوپہر کے بعد آپ کوئی پرسکون، میں کہوں گا کہ آپ سکون حاصل کرتے نظر آتے ہیں، آپ بڑے پرسکون رہیں گے. اگلا برج کیپریکارن، اردو میں ایسے کہتے ہیں جدی. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں، اور جنوری میں ان کے جو نمایاں بات نظر آتی ہے آج آپ کو وہ ان کے مالی معاملات ہیں، اور معاملی معاملات سارا دن آپ کے دماغ پر چھائے رہیں گے. آپ خیالات کو جھٹکنا چاہیں گے مالی معاملات کو، لیکن پھر بھی وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے اور آپ انہیں کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رومانوی زندگی میں آپ جو ہے وہ حصہ لیتے نظر آتے ہیں. خوش قسمتی کی بات یہ ہے جدید حضرات کہ آج آپ محسوس کریں گے کہ میں میری جو صورتحال ہے، جاب کی جو صورتحال ہے، تعلقات کی جو صورتحال ہے، اس میں دن بدن بہتری آ رہی ہے. اور اسی وقت آپ یہی چاہتے ہیں کہ جاب کے لحاظ سے آپ کے حالات میں بہت زیادہ بہتری ہونی چاہیے، اور وہ آج آپ محسوس کریں گے. اگلا برج انگریزی میں اردو میں دلو کہتے ہیں، اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں فروری میں. تو دلوی حضرات آج جو آپ کا موڈ ہے، جو آپ کے فیلنگ ہے، وہ بڑی پاورفل، بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے، اور آپ جذباتی انداز میں سوچ رہے ہیں. دوسری طرف جو آپ کا مثبت پہلو ہے، آج جو وینس ہے، زورا ستارہ ہے، وہ آپ کے گھر آ گیا ہے. وینس ستارہ جب گھر میں آئے تو انسان جو ہے اس کی زندگی میں بہتری آ جاتی ہے، اور وہ خود بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر ایک کو اٹریکٹیو نظر آتا ہے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہوئے. تو اس کے سوا موڈ آپ کا شروع ہو رہا ہے. آج سے وینس آپ کے گھر آ چکا ہے، اور آپ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کریں گے، اور آپ اپنے صحت کا بھی بہت زیادہ خیال کریں گے، اور اپنے صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اور بچوں کے ساتھ وینس کی آنے سے بچوں کے ساتھ بھی تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے، اور آپ کے روانوی اگر کوئی ساتھی ہیں تو وہ بھی آپ کی زندگی میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں زورا ستارے کے آنے کی وجہ سے. آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو بھی ملکیت ہے، جن چیزوں کے آپ مالک ہیں، جو آپ کی ملکیت ہے، ان پر آپ کی نظر ہونا چاہیے اور ان کو چیک کریں. اس کے ساتھ میں اگلے برج کی طرف آتا ہوں. پائسس، اردو میں انہیں ہود کہتے ہیں، اور ہودی افراد. آپ آج وعدہ کرتے وقت، دوسروں سے وعدہ کرتے وقت بڑی احتیاط سے کام لیں. آپ یہ اچھی طرح سوچ لیں کہ کیا میں یہ وعدہ پورا کر سکوں گا. اگر آپ کو یقین ہو کہ میں وعدہ پورا کر سکوں گا تو پھر آپ وعدہ کریں، ورنہ بعد میں آپ کے لیے بڑی پریشانی بن جائے گی. وعدہ نہ پورا کر کے آپ کو خفت کا سامنا کرنا پڑے گا. بس اس کے ساتھ اعلیٰ افسران کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، وہ بھی آپ تعلقات کو اس طرح رکھیے جن تک آپ نبھا سکیں.
دوسرا یہ ایک عجیب بات نظر آ رہی ہے کہ آپ کا کوئی لو افیئر ہے، رومانس چل رہا ہے اور وہ خفیہ ہے، رومانس کر رہے ہیں حضور، اس سلسلے میں آپ بڑی احتیاط سے کام لیں، یہ کسی وقت لیک آؤٹ ہو سکتا ہے، کسی وقت یہ سامنے آ سکتا ہے، تو آپ ذرا ہوش حواس سے کام لیں اور اس مخفی روحانی معاملات کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر بھی آپ دلچسپی لے رہے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔